السلام علیکم. ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دی ونگڈ منکی. دی ونگڈ منکیز. آپ کو شاید یاد ہو ہم ایک سٹوری ہم نے پڑھی تھی جو کہ تھی دا وزرڈ آف آز. اور اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ، بڑی مشہور، بڑی زبردست سٹوری ہے. اس پہ بہت ساری موویز، کارٹونز، بہت کچھ بنا ہوا ہے. دا وزرڈ آف آز کی کہانی میں سے ایک سیکشن انہوں نے اٹھایا ہے. ایک لڑکی تھی ڈورتھی، اور وہ ایک گھر میں رہتی تھی. طوفان میں وہ گھر اڑ کے کسی عجیب سی دنیا میں پہنچ گیا ہے جس کا نام آز ہے. آز میں جو ہے وہ ایک وکٹ وچ ہے جو کہ بہت غصے والی ہے، اور سم ہاؤ اس وچ نے جو ہے وہ کافی مسئلے کریٹ کیے ہوئے ہیں. ڈورتھی کو واپس جانا ہے اپنے گھر، اور وہ وچ جو ہے وہ ڈورتھی کو پکڑنا چاہتی ہے. ڈورتھی اپنے گھر واپس جانے کے لیے وزرڈ آف آز کے پاس جانا چاہتی ہے، اور راستے میں جو ہے وہ کافی مشکلات ہیں، اور اس کو راستے میں کچھ دوست بھی ملتے ہیں جن میں سے کہ ایک دوست ہوتا ہے اس کا ایک بھوسے کا بنا ہوا آدمی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کو ملتا ہے ایک ٹن کا بنا ہوا آدمی، اور اس کے علاوہ اس کو ملتا ہے ایک لائن. بھوسے کے بنا ہوا آدمی یعنی اسکیئر کرو جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی وزرڈ آف آز کے پاس جائے تاکہ وزرڈ آف آز اس کو دماغ دے دے. اور ٹن مین یہ کہتا ہے کہ میرے پاس دل نہیں ہے، میرا جو ٹن کی باڈی ہے وہ اس کے اندر دل ہی نہیں ہے. تو وہ وزرڈ آف آز کے پاس جانا چاہتا ہے تاکہ اس کو ہارٹ مل جائے. اور جو لائن ہے وہ بہت ہی بزدل ہے، کاورڈلی لائن ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کریج مل جائے، کاش اگر میں وزرڈ آف آز کے پاس جاؤں اور اس سے مانگوں. وزرڈ آف آز بہت مشہور ہیں جی کہ وہ لوگوں کو چیزیں دے دیتے ہیں، ان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. ڈورتھی بھی اسی لیے ان کے پاس جا رہی ہے کہ وہ اس کو اس کے گھر بھیج سکے. تو اب یہ بیچ میں کہیں ہے جہاں پہ کہ یہ وکٹ وچ کے کیسل اور ایمرلڈ سٹی کی طرف کہیں جا رہے ہیں. کہانی پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا. اور وکٹ وچ کے جو مینینز ہیں، مینینز کہتے ہیں وہ جو ہر کارے، وہ جو کام کرتے ہیں وکٹ وچ کے لیے اور برے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں ان برے کاموں میں. وہ ان میں سے ایک جو گروپ ہے وہ ونگڈ منکیز کا ہے. ایسے بندر ہیں بڑے بڑے سے انسانی سائز کے، جن کے پر بھی ہیں، وہ اڑ بھی سکتے ہیں، اور ان میں سے بعض کے پیروں میں پہیے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اس کی بڑی پرانے زمانے میں کہانی بنی، ایک ویڈیو بھی بنی تھی، مووی، وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. دیر واز نو روڈ بٹوین دا کاسل آف دا وکٹ وچ اینڈ دی ایمرلڈ سٹی. وکٹ وچ کے کیسل اور ایمرلڈ سٹی کے بیچ میں روڈ نہیں تھی. اب یہ کون سی روڈ کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جب یہ جہاں لینڈ کرتی ہے، اس کا گھر جہاں اڑ کے پہنچتا ہے، وہاں پہ اس کو ایک گڈ وچ ملتی ہے، ایک اچھی وچ ملتی ہے جو اس کو کہتی ہے کہ تم وزرڈ آف آز کے پاس جاؤ. تو جب رستہ پوچھتی ہے ڈورتھی تو اس کو بتاتے ہیں کہ ایک یلو برکس کی روڈ ہے جس پہ تم چلتی جاؤ گی تو خود بخود پہنچ جاؤ گی وزرڈ آف آز کے پاس. تو وہ یہاں پہ وہ روڈ نہیں نظر آ رہی، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جانا کس ڈائریکشن میں. دے نیو دے مسٹ گو اسٹریٹ ایسٹ. ان کو یہ پتا تھا کہ سیدھا سیدھا مشرق کی طرف جانا ہے، ٹورڈز دا رائزنگ سن. اور مشرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ مشرق ہوتا ہے. تو سورج کے ابھرنے کی جگہ کی طرف. اینڈ دے اسٹارٹیڈ آف ان دا رائٹ وے. اور انہوں نے ٹھیک ہی طرح سے اپنا سفر شروع کیا. But at noon, when the sun was over their heads, they did not know which was east and which was west. لیکن جب دوپہر ہوئی، یہاں سے سورج نکل رہا تھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ادھر جانا ہے. لیکن دوپہر میں سورج یہاں پہنچ گیا تو اب یاد نہیں رہا کہ کس طرف جانا ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، کیونکہ وہ سورج تو اب ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے، گائیڈ کرنے کے لیے. ہاں، اگر جب ویسٹ میں سورج ڈوب رہا ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ اس کے اپوزٹ جانا ہے. لیکن نون کے وقت تو مشکل ہو گیا کہ کیسے طے کریں کہ لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. تو ایٹ نون وین دا سن واز اوور دیئر ہیڈس. دوپہر کے وقت جب سورج ان کے سروں پر تھا، دے ڈڈ ناٹ نو وچ واز ایسٹ اینڈ وچ واز ویسٹ. تو ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سا مشرق ہے اور کون سا مغرب. اینڈ دیٹ واز دا ریزن دے ور لاسٹ ان دا گریٹ فیلڈس. اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس ایک گریٹ فیلڈز میں، بڑے بڑے کھیتوں میں کھو گئے.
They kept on walking. وہ چلتے چلے گئے. However, and at night the moon came out and shone brightly. وہ پھر بھی however کو یہاں پہ ہم یوز کریں گے اس کے لیے. وہ پھر بھی چلتے چلے گئے اور رات کے وقت جب چاند نکلا اور تو وہ بہت برائٹلی چمک رہا تھا, بہت روشن تھا. So they lay down and slept soundly until morning. تو وہ لیٹ گئے اور بڑی گہری نیند سو گئے صبح تک. The next morning the sun was behind a cloud. اب اگلی صبح جو ہے وہ سورج ایک بادلوں کے پیچھے تھا. اب بادلوں کے پیچھے پھر ان کو مشکل ہو رہی ہوگی ایگزیکٹلی ایسٹ معلوم کرنے میں. But they started on, لیکن انہوں نے سفر شروع کر دیا. As if they were quite sure which way they were going on. جیسے کہ ان کو بڑا یقین تھا کہ وہ کون سی ڈائریکشن ہے جس میں ان کو جانا ہے, کس رخ پہ ان کو سفر کرنا ہے. If we walk far enough, said Dorothy, I'm sure we shall sometime come to some place. اگر ہم کافی چل لیں اور چلتے چلے جائیں, ڈورتھی نے کہا, تو مجھے یقین ہے کہ ہم کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی جگہ پہنچ ہی جائیں گے. But days passed, لیکن دن گزر گئے. And they still saw nothing before them but the scarlet fields. اور کئی دن گزر گئے لیکن پھر بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا, صرف وہ اسکارلیٹ فیلڈس تھیں. اسکارلیٹ جو ہے وہ کلر تھا ان کھیتوں کا جو وہاں اگے ہوئے تھے, اس میں جو پتے اور پھول جس کلر کے تھے وہ اسکارلیٹ کلر کے تھے. تو the scarecrow began to grumble a bit. scarecrow نے جو ہے وہ گرمبل کرنا شروع کر دیا, یعنی تھوڑا غصے میں بڑبڑانا شروع کر دیا. کیا مسئلہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے یار, کہاں پھنس گئے, کہاں گئی یار, یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اس طرح سے نا ذرا غصے میں بڑبڑانا, گرمبل کرنا. کیا کہا اس نے؟ We have lost our way, he said. اس نے کہا ہم کھو چکے ہیں, ہمیں راستہ نہیں مل رہا. And unless we find it again in time to reach the Emerald City, I shall never get my brains. اور الا یہ کہ ہم اپنا راستہ تلاش کر لیں وقت پر اور ایمرلڈ سٹی پہنچ جائیں جہاں پہ کہ اوز رہتا ہے, تو مجھے اپنے دماغ کبھی نہیں ملے گا. وہ دماغ کے چکر میں تھا. Nor I my heart, declared the Tin Woodman. جو ٹن مین تھا, لکڑہارا تھا ٹن کا, اس نے بھی کہا کہ ڈکلیئر کا مطلب جیسے کہ اعلان کیا کہ مجھے بھی میرا دل نہیں ملے گا. You see, said the cowardly lion with a whimper. whimper کہتے ہیں ایک رونے کی سی آواز کے ساتھ. تو دیکھو نا, I haven't the courage to keep tramping forever. میرے میں تو ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اس طرح سے مارچ کرتا چلا جاؤں without getting anywhere at all. اور وہ بھی اس طرح سے کہ ہم کہیں پہنچ ہی نہیں رہے اور پھر بھی چلتے چلے جائیں. اتنی ہمت نہیں پا رہا میں اپنے اندر. Then Dorothy lost heart. پھر ڈورتھی کی بھی ہمت ختم ہو گئی. She sat down on the grass and looked at her companions. وہ وہیں گھاس پہ بیٹھ گئی اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا. And they sat down and looked at her. اور وہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کی طرف دیکھا, ڈورتھی کی طرف دیکھا. As if to ask what they should do next. جیسے کہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ اب آگے کیا کریں. Suppose we call this field mice, she suggested. They could probably, suppose we call the field mice. ایسا کرتے ہیں کہ یہاں کے جو ان کھیتوں کے جو چوہے ہیں نا ان کو بلا لیتے ہیں. اس نے مشورہ دیا. She suggested. They could probably tell us the way to the Emerald City. شاید وہ ہماری مدد کر سکیں کہ ایمرلڈ سٹی کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے, وہ ہمیں راستہ دکھا سکیں. Yes, cried the scarecrow. scarecrow نے چلا کے کہا, ہاں. Why didn't we think of that before? ہم نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا. Dorothy blew the little whistle the Queen of the Mice had given to her. Queen of the Mice نے ڈورتھی کو ایک سیٹی دی تھی, تو ڈورتھی نے وہ سیٹی بجائی جو کوئین آف دا مائس نے اس کو دی تھی, یعنی چوہوں کی ملکہ نے دی تھی. In a few minutes, many of the small grey mice came running up to her. کچھ ہی منٹس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گرے کلر کے چوہے جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ گئے. Among them was the queen herself. اور ان کے بیچ میں وہ کوئین خود بھی تھی. Who asked her in her squeaky little voice. اور اس نے اپنی باریک سی جو آواز تھی نا اس میں اس سے پوچھا,
What can I do for my friends? میں اپنے دوستوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ We are lost, said Dorothy. ہم کھو گئے ہیں، ڈورتھی نے کہا. Can you tell us where the Emerald City is? کیا تم بتا سکتی ہو کہ ایمرل سٹی کہاں ہے؟ Certainly. answered the queen. کوئن نے جواب دیا، یقیناً، بالکل. Then she noticed Dorothy's golden cap. پھر اس نے ڈورتھی کی جو گولڈن کیپ تھی اس کو دیکھا. اینڈ said، اور کہا. Why don't you use the charm of the cap and call the winged monkeys to you? They will carry you to the city of Oz in less than an hour. تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ جو جادو ہے تمہاری اس ٹوپی کا، اس جادو کو استعمال کرو اور ونگڈ منکیز کو بلا لو اپنے پاس. وہ تمہیں لے جائیں گے سٹی آف آز میں 1 گھنٹے کے اندر اندر. I didn't know there was a charm, answered Dorothy in surprise. What is it? مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کوئی جادو منتر کوئی ایسا ہے جس کو میں پڑھ کے جو ہے وہ بلا سکتی ہوں کسی کو. ڈورتھی نے جواب دیا حیرت انگیز انداز میں. واٹ از اٹ؟ وہ کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ It, it is written inside the golden cap. یہ تمہاری جو گولڈن کیپ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ریپلائڈ دی کوئین آف دا مائس. چوہوں کی ملکہ نے جواب دیا. But if you are going to call the winged monkeys, we must run away, for they are full of mischief and think it great fun to plague us. لیکن اگر تم یہ جو ونگ منکیز کو بلانے لگی ہو تو ہمیں تو بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو بڑے ہی شرارتی ہیں. فل آف مسچف، بہت شرارتی ہیں. اچھا، پلیگ کا مطلب اصل میں تو کچھ اور ہوتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے. لیکن پلیگنگ سم ون، ٹو پلیگ سم ون کا مطلب ہے کسی کو بہت زیادہ تنگ کرنا، کسی کو بہت زیادہ ہی ستانا. تو فار دے آر فل آف مسچف، وہ تو بہت زیادہ شرارتی ہیں اور ان کو بہت مزہ آتا ہے ہمیں ستا کر. Won't they hurt me? asked the girl anxiously. اس نے گھبرا کر پوچھا کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ Oh no, they must obey the wearer of the cap. نہیں نہیں، وہ تو جو کیپ پہنتا ہے اس کی بات کو ضرور مانتے ہیں، اس کا حکم ضرور بجا لاتے ہیں. Goodbye. اس نے کہا خدا حافظ. اینڈ شی اسکیمپرڈ آؤٹ آف سائٹ، اور پھر وہ بھاگتی دوڑتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. with all the mice hurrying after her، اور سارے چوہے بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے نکل گئے جلدی جلدی. Dorothy looked inside the golden cap. ڈورتھی نے گولڈن کیپ کے اندر دیکھا. and saw some words written upon the lining، اور جو اس کے کنارہ تھا اس کے اوپر کچھ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے. these she thought must be the charm، وہ سمجھی کہ یہی وہ جادو کے الفاظ ہوں گے. so she read the directions carefully and put the cap upon her head، اس نے وہ بہت احتیاط سے پڑھی اس کی جو انسٹرکشنز تھیں اور وہ کیپ واپس اپنے سر پر رکھ لیا. Ippy pippy kacky، she said, standing on her left foot. اپنے الٹی ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اس نے یہ بولا، اپی پپی کیکی. What did you say? asked the scarecrow. تم نے کیا کہا؟ Who did not know what she was doing. scarecrow نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے. Hello, 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 Dorothy went on, standing this time on her right foot. Dorothy نے جاری رکھی اپنی یہ چارم پڑھنا. اب وہ اپنے سیدھے پاؤں پر کھڑی تھی. Hello, replied the Tin Woodman calmly. Tin Woodman سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہے hello، تو اس نے جواب میں hello کہا. پھر آگے ززی زوزی زک said Dorothy. Dorothy نے کہا ززی زوزی زک، who was now standing on both feet، اور جو کہ اب اپنے دونوں پیروں پہ کھڑی تھی. This ended the saying of the charm، اس بات کے ساتھ ہی جو جادو اس نے منتر اس نے پڑھنا تھا وہ ختم ہوا. And they heard a great chattering and flapping of wings, and the band of winged monkeys flew up to them. اور پھر انہوں نے سنی بڑی زبردست، بہت زیادہ تیز آواز، جیسے کہ بہت سارے آ رہے ہوں نا آپس میں کوئی باتیں کرتے ہوئے، کھڑ 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 کی آوازیں اور پروں کے
پھڑپھڑانے کی آوازیں، پورا بینڈ آف منکی. بینڈ جو ہے یہاں پہ یوز کیا جائے گا جیسے وہ ہوتے ہیں نا شادی بیاہ میں بینڈ باجے بجاتے ہوئے بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو یہاں بینڈ ان کے گروپ کو کہنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. تو ان بندروں کا پورا گروپ جو ہے، غول جو ہے، وہ اڑ کے ان کے پاس آیا. The king bowed low before Dorothy. اور جو ان کا بادشاہ تھا بندروں کا، اس نے اس ڈورتھی کے سامنے جھک کے ادب سے جیسے سلام کیا. And asked, what is your command؟ اور پوچھا تمہارا کیا حکم ہے. کہتے ہیں نا کیا حکم ہے میرے آقا. We wish to go to the Emerald City. ہم ایمرلڈ سٹی جانا چاہتے ہیں. said the child. اس بچی نے کہا. And we have lost our way. اور ہم راستہ بھول چکے ہیں. We will carry you at once, replied the king. ہم تمہیں فوراً لے جائیں گے، بادشاہ نے جواب دیا. And no sooner had he spoken than two of the monkeys caught Dorothy in their arms and flew away. اور ابھی اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ دو جو بندر تھے انہوں نے ڈورتھی کو اس کے ہاتھوں سے پکڑا اور اڑ گئے. آگے پڑھتے ہیں. flew away with، ہاں اس کے ساتھ اڑ گئے. Others took the scarecrow and the woodman and the lion, and one little monkey seized Toto and flew after them. باقی بندروں نے جو ہے وہ اسکیئر کو اٹھایا، ووڈمین کو اٹھایا، شیر کو اٹھایا، اور ایک بندر نے تو، ایک چھوٹے بندر نے تو ڈورتھی ایک کتا تھا ٹوٹو، اس کو بھی اٹھا لیا اور فلیو آفٹر دیم، اور ایک دوسرے کے پیچھے وہ اڑ گئے. The scarecrow and the tin woodman were rather frightened at first, for they remembered how badly the winged monkeys had treated them before. Scarecrow اور tin woodman تو شروع میں کافی ڈر گئے تھے، کیونکہ ان کو یاد تھا کہ کتنا بری طرح سے winged monkeys نے شروع میں ان کے ساتھ سلوک کیا تھا. But they saw that no harm was intended. لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ کچھ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہتے یہ لوگ. انٹینڈڈ مطلب چاہ رہے تھے، تو ایسا لگا کہ یہ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے. So they rode through the air quite cheerfully. تو وہ ہوا میں سواری کرتے گئے بڑی خوشی خوشی. And had a fine time looking at the pretty gardens and woods far below them. اور بڑا اچھا وقت گزرا ان کا. وہ دیکھ رہے تھے جو خوبصورت نیچے باغات تھے ان کو، اور جنگل جو ان کے بہت دور تھا نیچے. ووڈز جنگل کو کہیں گے یہاں پہ. Dorothy found herself riding easily between two of the biggest monkeys. Dorothy تو بڑا آسانی سے سفر کر رہی تھی. Found herself riding easily، اس کو محسوس ہو رہا تھا بڑا آسانی، وہ بہت آسانی سے سفر کر رہی تھی دو سب سے بڑے بندروں کے درمیان. One of them the king himself، اور ان میں سے ایک تو خود وہ بادشاہ تھا بندروں کا. They had made a chair of their hands and were careful not to hurt her. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک کرسی سی بنا لی تھی اور اس بات کا خیال رکھ رہے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. Why do you have to obey the charm of the golden cap؟ she asked. آپ کو اس گولڈن کیپ میں لکھے ہوئے جو منتر ہے اس کی بات ماننا ضروری کیوں ہوتا ہے آپ کے لیے؟ This is a long story, answered the king. یہ بڑی لمبی کہانی ہے، بادشاہ نے کہا. With a laugh، ہنستے ہوئے. But as we have a long journey before us, I will tell you about it if you wish. اور چونکہ ہمارے آگے تو بڑا لمبا سفر پڑا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ چاہتی ہیں جاننا. I shall be glad to hear it, she replied. اس نے جواب دیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوگی سن کر. شروع کرنے میں ایسے کرتے ہیں نا، شروع کرنے سے پہلے. Once began the leader، ایک دفعہ کا ذکر ہے، اس بادشاہ نے شروع کی بات. We were a free people، ہم آزاد لوگ تھے. Living happily in the great forest، اس بڑے عظیم جنگل میں ہم خوشی خوشی رہتے تھے یا رہ رہے تھے. And doing just as we pleased without calling anybody master، اور جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. Doing just as we pleased، جو ہم چاہتے تھے وہ کرتے تھے، اور کسی کو اپنا ماسٹر، کسی کو اپنا سردار اس طرح سے نہیں کہتے تھے کہ کوئی ہمارا آقا ہو. ہم اپنے خود مالک تھے، آزاد تھے. Perhaps some of us were rather too full of mischief at times. ہاں شاید کبھی کبھی، perhaps شاید کبھی کبھی،
ہم میں سے کچھ زیادہ ہی شرارتی ہو جاتے تھے کبھی کبھی. Flying down to pull the tails of the animals that had no wings. نیچے کی طرف اڑ کے جاتے تھے اور دمیں کھینچتے تھے ایسے جانوروں کی جن کے پر نہیں ہوتے تھے. چیزنگ برڈس، پرندوں کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، ان کا پیچھا کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے. اینڈ تھروئنگ نٹس ایٹ پیپل ہو واکڈ ان دا فارسٹ، اور لوگوں پہ نٹس پھینکتے تھے، ان لوگوں پہ جو جنگل میں راستہ کراس کر رہے ہوتے تھے، چلتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے. بٹ وی ور کیئر لیس اینڈ ہیپی اینڈ فل آف فن. لیکن ہمیں کوئی فکر نہ تھی، ہم خوش تھے، ہم تفریح کرتے تھے. اینڈ انجوائڈ ایوری منٹ آف دا ڈے، اور ہر دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ جو ہے اس کو ہم اس سے محظوظ ہوتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے. دس واز مینی ایئرس اگو، یہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے. دیر lived here then a beautiful princess who was also a powerful sorceress. یہاں ایک بڑی خوبصورت شہزادی رہتی تھی جو کہ بڑی طاقتور جادوگرنی بھی تھی. All her magic was used to help the people, and she was never known to hurt anyone who was good. اس کا جادو جو ہے وہ ہمیشہ استعمال ہوتا تھا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور کبھی کسی نے نہ سنا تھا. She was never known، کبھی کسی نے ایسا نہ سنا تھا کہ اس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو جو کہ اچھا آدمی ہو. کسی اچھے آدمی کو، اچھے شخص کو اس نے کبھی نقصان پہنچایا ہو، ایسی بات کبھی نہ سنی گئی تھی. Her name was Gaylet، اس کا نام تھا گیلٹ. And she lived in a handsome palace built from great blocks of ruby. اور وہ رہتی تھی ایک بڑے ہی زبردست شاندار محل میں جو کہ بڑے بڑے روبی کی اینٹوں سے بنا تھا. روبی جو ہے لال کلر کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس کو اردو میں لال ہی کہتے ہیں، یاقوت کہتے ہیں. Everyone loved her، سبھی اس سے محبت کرتے تھے. But her greatest sorrow was that she could find no one to love in return. سب اس سے پیار محبت کرتے تھے لیکن اس کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اس کو کوئی ایسا نہیں ملتا تھا جس سے کہ وہ محبت کر سکے یا شادی کر سکے. Since all the men were much too stupid and ugly to marry one so beautiful and wise. کیونکہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ تھے، جو مرد تھے یہاں پہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عجیب و غریب مکھنچو تھے. یعنی یعنی سنس آل دا مین، سارے ہی مرد جو یہاں تھے، وہ مچ ٹو اسٹوپڈ، کچھ زیادہ ہی بیوقوف تھے اور اگلی تھے، دیکھنے میں بالکل اچھے نہیں تھے کہ ان سے اتنی خوبصورت اور اتنی سمجھدار پرنسس شادی کرتی. ایٹ لاسٹ ہاؤ ایور، آخر کار لیکن، شی فاؤنڈ اے مین ہو واز ہینڈسم، اس کو ایک آدمی ملا جو بہت ہینڈسم تھا، بہت اچھا وجیح تھا. اینڈ مینلی اینڈ وائز بیانڈ ہز ایئرس، اور وہ بڑا مردانہ وجاہت تھی اس میں، بڑا طاقتور تھا، ہینڈسم تھا، اور اپنی جو عمر تھی اس سے زیادہ سمجھدار تھا. وائز بیانڈ ہز ایئرس، اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار. کوئلالا ایز ہی واز کالڈ، اس کا نام تھا کوئلالا. who said to be the best and wisest man in all the land، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے اچھا، سب سے سمجھدار، ذہین آدمی ہے تمام اس پوری زمین میں. while his manly beauty was so great that Gaelech loved him dearly، وہ اتنا زبردست وجیح آدمی تھا کہ گیلٹ اس کو بہت چاہتی تھی. and hastened to make everything ready for the wedding، اور اس نے بڑی جلدی جلدی کوشش کی کہ ہر چیز شادی کے لیے تیار کی جائے اچھے سے. My grandfather was at that time the king of the winged monkeys، اس وقت میرے دادا یہ پروں والے بندروں کے بادشاہ تھے. And the old fellow loved a joke better than a good dinner، اور وہ جو ہمارے دادا تھے ان کو اچھے کھانے سے زیادہ ایک لطیفہ اگر اچھا ہو تو وہ زیادہ پسند آتا تھا. یعنی بڑے مزاحیہ آدمی تھے، مزاحیہ بندر تھے. One day just before the wedding my grandfather was flying out with his band when he saw Quailala walking beside the river۔ ایک دفعہ شادی سے پہلے، جب شادی وہ ہونے کا وقت تھا اس سے پہلے، میرے دادا جو ہیں وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب انہوں نے کوئلالہ کو دیکھا جو دریا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا.
He was dressed in a rich costume of pink silk and purple velvet. उसने वो पहने हुए थे बड़े ज़बरदस्त बेहतरीन कपड़े, रिच कॉस्ट्यूम, ज़बरदस्त बेहतरीन महंगे कपड़े, जिसमें कि पिंक सिल्क थी और पर्पल वेलवेट, वेलवेट भी कपड़े की एक किस्म होती है, इसको मखमल कहते हैं. एंड माई ग्रैंड फादर थाट ही वुड सी वॉट ही कुड डू. और मेरे दादा ने सोचा चलो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं. एट हिज द बैंड फ्लू डाउन एंड सीज्ड क्वेलाला. उनके कहने पर, एट हिज वर्ड, उनके कहने पर जो हमारा गोल था वो नीचे उड़ के गया और उसने कोयलाला को पकड़ लिया. कैरीड हिम इन देयर आर्म्स अंटिल दे वर ओवर द मिडल ऑफ द रिवर. उसको उड़ाकर ऊपर लेके गए यहाँ तक कि वो दरिया के बीच में पहुंच गए. एंड देन ड्रॉप्ड हिम इनटू द वाटर. और फिर उसको दरिया में फेंक दिया. कोयलाला लाफ्ड एंड स्वैम इनटू शोर. कोयलाला हंसा और तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया. बट व्हेन गेलेट केम रनिंग आउट टू हिम, शी फाउंड हिज सिल्क्स एंड वेलवेट ऑल ruined बाय द रिवर. लेकिन जब गेलेट भागती हुई उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि जो भी सिल्क यानी रेशम और जो मखमल उसने पहना हुआ था वो सब ख़राब हो गया दरिया की वजह से. द प्रिंसेस वॉज एंग्री. प्रिंसेस को गुस्सा आया. एंड शी न्यू ऑफ कोर्स हु डिड इट. और उसको पता था यकीनन कि किसने किया था ये सब कुछ. शी हैड ऑल द विंग्ड monkeys brought before her. तो उसने हुक्म दिया कि सारे जो परों वाले बंदर हैं वो उसके सामने लाए जाएं, पेश किए जाएं. एंड शी said at first that their wings should be tied and they should be treated as they had treated Quelala. तो उसने पहले कहा कि इनके साथ यही होना चाहिए कि इनके पर बांध देने चाहिए और इनके साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा क्वेलाला के साथ हुआ. एंड ड्रॉप्ड इन द रिवर. और उनको दरिया में फेंक देना चाहिए. बट माई ग्रैंड फादर प्लीडेड हार्ड. लेकिन मेरे दादा ने बड़ा ही इल्तिजा की. प्लीडेड, इल्तिजा करना. फॉर he knew the monkeys would drown in the river with their wings tied. क्योंकि उनको पता था कि जो बंदर हैं वो डूब जाएंगे दरिया में अगर उनके पर बंधे हुए होंगे तो. एंड कोयलाला said a kind word for them also. कोयलाला ने भी उनके लिए मेहरबानी की बात की, ज़रा इस तरह से बात की कि चलिए जाने दीजिए, छोड़िए. तो कोयलाला ने भी उनके लिए सिफारिश की, ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो दैट गेलेट फाइनली स्पेयर्ड देम. तो आखिरकार गेलेट ने उनको माफ़ किया. ऑन कंडीशन दैट द विंग monkeys should ever after do 3 times the bidding of the owner of the golden cap. और एक शर्त ये लगाई कि गोल्डन कैप होगा, उस जितने भी विंग्ड मंकीज़ हैं वो हमेशा ऐसा करेंगे कि 3 दफ़ा बात मानेंगे. डू द बिडिंग का मतलब है किसी का कहे हुए पे अमल करना. तो हमेशा ऐसा करेंगे मंकीज़ के 3 दफ़ा बात मानेंगे जो भी गोल्डन कैप का ओनर होगा उसकी. शुड डू द बिडिंग, बात ज़रूर मानेंगे गोल्डन कैप के पहनने वाले की. ऑफ कोर्स माई ग्रैंड फादर एंड ऑल द अदर monkeys एट वंस एग्रीड टू द कंडीशन. तो जाहिर है मेरे दादा और तो सारे ही बंदर जो हैं वो फ़ौरन ही इस बात को मान गए. एंड दैट इज़ हाउ इट happens that we are 3 times the slaves of the owner of the golden cap, whoever he may be. उसी के बाद ऐसा हुआ कि अब हम 3 दफ़ा के लिए ग़ुलाम बन जाते हैं उसके कि जिसके पास गोल्डन कैप होता है, वो कोई भी हो, whosoever he may be. वो कोई भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा हो या बुरा. वो अच्छा पकड़ेगा तो अच्छे हो जाएंगे, बुरा हमारे कोई गोल्डन कैप पहनेगा तो हम बुरे हो जाएंगे. एंड what became of them? asked Dorothy, who had been greatly interested in the story. अब फिर उनका क्या हुआ? वो जो दोनों थे, वो जो sorceress थी, प्रिंसेस, और वो जो आदमी था, उनका क्या हुआ? asked Dorothy. डॉरथी ने पूछा, who had been greatly interested in the story, जो कि इस कहानी में बड़ी दिलचस्पी ले रही थी. Quelala, being the first owner of the golden cap, replied the monkey, was the first to lay his wishes upon us. कोयलाला जो कि इस गोल्डन कैप का पहला ओनर था, वो पहला आदमी था जिसने हमने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया. ले हिज विशेज अपॉन अस, हमसे अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया. एज हिज ब्राइड ही कुड नॉट बेयर द साइट ऑफ अस. ही ऑर्डर्ड अस always to keep where she could never set
never again set eyes on a winged monkey, which we were glad to do, for we were all afraid of her. As his bride could not bear the sight of us, could not bear the sight, बर्दाश्त नहीं कर सकना हमारी शक्ल भी देखना, जैसे कि उसकी दुल्हन हमारी शक्ल भी देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, या हम उर्दू में कहते हैं हमारी शक्ल देखने की भी रवादार ना थी. He ordered us to keep where she could never again set eyes on a winged monkey. उसने हमें हुक्म दिया कि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां दोबारा वो कभी किसी एक भी विंग मंकी को ना देखे. Which we were glad to do, और हम बड़े खुश थे करने में, for we were all afraid of us, क्योंकि हम सब उससे घबराए हुए थे, डरते थे उससे, जो विच थी या sorceress थी. This was all we ever had to do until the golden cap fell into the hands of the wicked witch of the west. हमें इतना ही करना पड़ा यहाँ तक कि वो जो गोल्डन कैप थी वो विकेट विच ऑफ द वेस्ट के हाथ लग गई. नाउ द गोल्डन कैप इज योर्स. अच्छा, विकेट विच ऑफ द वेस्ट के हाथ लगी होगी तो विकेट विच ऑफ द वेस्ट ने इनसे अपने काम करवाने शुरू कर दिए होंगे, इनको अपना मिनियन बना लिया होगा. नाउ द गोल्डन कैप इज योर्स. अब गोल्डन कैप तुम्हारी है. एंड 3 times यू हैव द राइट टू ले योर विशेस अपॉन अस. और अब 3 दफ़ा तुम्हारे पास ये हक है कि तुम अपनी बात हमसे मनवा सकती हो, हमें अपना हुक्म दे सकती हो. As the Monkey King finished his story, जैसे मंकी किंग ने अपनी कहानी ख़त्म की, Dorothy looked down and saw the green shining walls of the Emerald City before them. तो डॉरथी को नज़र ने नीचे देखा और उसने देखी वो हरी हरी चमकती हुई दीवारें एमरल्ड सिटी की उसके सामने थी या उनके सामने थी. एमरल्ड सिटी का नाम एमरल्ड सिटी इसलिए था कि वो एमरल्ड की ईंटों से बना था, यानी हरे रंग के पत्थर की ईंटों से बना था. गालिबन ज़मरुद कहते हैं उसे. The strange creatures set the travelers down carefully before the gate of the city. जो जो अजीब से मखलूक थी, जो बंदर थे, उन्होंने इन मुसाफिरों को नीचे बड़ी एहतियात से शहर के दरवाजे पर उतारा. द किंग बाउड लो टू डॉरथी. बादशाह ने बड़े झुक के अदब से जो है वो डॉरथी को सलाम किया. एंड देन फ्लू स्विफ्टली अवे फॉलोड बाय हिज ऑल हिज बैंड. और फिर बड़ी तेज़ी से वो उड़ के चला गया. अब जो उसके पीछे पीछे उसका पूरा बैंड भी चला गया, उसका गौल भी चला गया दोस्तों का. दैट वॉज अ गुड राइड सैड द लिटिल गर्ल. ये तो बड़ी अच्छी सवारी थी, उस छोटी लड़की ने कहा. यस, एंड अ क्विक वे आउट ऑफ आवर ट्रबल्स. और हमारी मुश्किलात का बड़ा जल्दी में हल भी हो गया, जल्दी से. रिप्लाइड द लाइन. शेर ने कहा, शेर ने जवाब दिया. हाउ लकी दैट यू हैव दैट वंडरफुल कैप. तुम कितनी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि तुम्हारे पास ये इतना ज़बरदस्त तुम्हारी टोपी या कैप ये था. तो ये विज़र्ड ऑफ ऑज से लिया गया है. फ्रैंक एल बॉम ने ये लिखी थी. आगे भी पढ़िएगा आप इसको या इसकी स्टोरी सुनिएगा, देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको. कुछ क्वेश्चन है, राइट एंड रॉन्ग. व्हाई डिड डॉरथी एंड हर फ्रेंड वांट टू गो टू द एमरल्ड सिटी, और कैन यू एक्सप्लेन व्हाई विंग मंकीज एग्रीड टू हेल्प. अच्छा, ये तो राइट और रॉन्ग क्या मतलब, पहले तो सवाल है. डॉरथी और उसके दोस्त एमरल्ड सिटी क्यों जाना चाहते थे. दे वांटेड टू गो टू द एमरल्ड सिटी टू मीट. कौन किसको मिलना चाहते थे. टू मीट द विज़र्ड ऑफ ऑज. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई विंग मंकीज एग्रीड टू हेल्प डॉरथी एंड अदर्स इमीडिएटली इन योर ओन वर्ड्स. क्या आप खुद बता सकते हैं क्या हुआ था. तो आपने अल्फाज में बताइए. यस, द विंग मंकीज एग्रीड टू हेल्प डॉरथी एंड अदर्स इमीडिएटली बिकॉज Dorothy had a cap, had a golden cap, and she read the charm of written on the golden cap, and the monkeys were obliged to. तो पूरी कहानी जो है वो आप बता दीजिए. Compare Koilala's response to the joke that wing monkeys played on him. जैसे wing monkeys ने शरारत की उसके मुकाबले में जो कोयलाला ने उनके साथ किया, तो उसको ज़रा मुकाबला कीजिए विद गिलेट्स रिस्पॉन्स. और गिलेट का जो जो उसका रिस्पॉन्स था उसको देखिए कि गिलेट का रिस्पॉन्स कैसा था और कोयलाला का रिस्पॉन्स कैसा था. हाउ एंड वाई वर दीज रिस्पॉन्सेज डिफरेंट. इनके जो रिस्पॉन्सेज से मुख्तलिफ क्यों थे. तो गिलेट वांटेड टू ड्राउन ऑल द मंकीज वाइल कोयलाला वांटेड टू स्पेयर देम. उनको माफ़ करना चाहता था. दीज रिस्पॉन्सेज वर टोटली डिफरेंट because Gillett was responding in anger while Koilala was a wise man and he wanted to be merciful. And being merciful is better.
Had the golden cap been yours, what would you have asked the winged monkeys to do for you? اگر تمہارا یہ ہوتا گولڈن کیپ تو تم کیا کرتے؟ تو آپ جواب یہاں سے شروع کریں گے. Had the golden cap been mine, I would have asked the golden monkey winged monkeys to, اور پھر آگے بتائیں گے کیا چاہتے آپ. To carry me to a very beautiful place, or to bring me some very strange fruits, or whatever, جو بھی آپ چاہتے ہیں آپ بتائیے گا. Do you agree that Dorothy did not misuse the golden cap's charm? Justify your answer from the example with the examples from the story. Yes, I agree that Dorothy did not misuse the golden cap's charm because she only asked them to carry them over the jungle, and that was a very small favor to be asked. Imagine and write. She could have asked, وہ کہہ سکتی تھی نا, جیسے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے کہ اب تم کو میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم لوگ میرا ہر حکم ماننا. چلو یہ آسان ہو گیا. اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی, ان کو اپنا غلام نہیں بنایا. Imagine and write a short paragraph about the adventure that Dorothy and friend would have at the Emerald City. اب آپ خود سے سوچئے اور ایک پیراگراف لکھیے جس میں بتائیے کہ ڈورتھی نے ایمرلڈ سٹی میں کیا 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 ہوگا, وہاں کیا دیکھا ہوگا, کیسے لوگ ملے ہوں گے. تو یہ سارے سوال ہم نے اچھے سے کر لیے. آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. When Dorothy entered the gate of the Emerald City, she saw a very huge castle or a palace in front of her. There were strange guards اور اس طرح سے آپ کچھ بھی کہانی مزیدار سی بنا سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو پورا لیسن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, کہانی بہت مزیدار لگی ہوگی, اور آپ خود یہ کہانی آگے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو ضرور پڑھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر کسی اور لیسن کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.